اور آج آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو, آپ کی سالگرہ بھی ہے سر. خان صاحب کے ساتھ تو آپ کا, میں نے سنا آپ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں, تو یہ کوئی واقعہ تو سنائیں. یہ جو چھوٹی عید ہے اس پہ زمان پارک کا سارا ایک گیٹ ٹوگیدر, وہ گیٹ ٹوگیدر نہیں, ایک مینا بازار تھا. عمران خان میں یہ ایک خوبی تھی کہ ہمارے ایک ایچسن کالج اولڈ بوائز میچ, اور اس میں اولڈ بوائز ہم جب ہو گئے, عمران ابھی اسکول میں ہے اور بڑا پیس مین تھا, بڑا تیز گیند کرا, پر ادھر میں آ گیا ہوں کھیلنے. اچھا, اس نے آہستہ کر دیا. اچھا, آپ کو بول آہستہ کروا. جو خان صاحب کی بہنیں ہیں, آپ نیبرز بھی رہ چکے ہیں, وہ جس طرح بھی کام کر رہی ہیں, اپنے بھائی کا میسیج آ کر باہر دیتی ہیں, کئی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کو جانشین کے طور پہ یا ویسے اب آ جانا چاہیے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو, جہاں تک بیویوں کا کردار ہے انتہائی مؤثر ہے, انتہائی دلیرانہ ہے, اور ان بیویوں کو میں تو مطلب ہے اس گھرانے کو اتنے 60 سال سے جانتا ہوں, میں ان سے توقع نہیں کر سکتا. اچھا, ہاں, کہ یہ وہاں کی زمان پارک کی برقی خاندان کی خواتین اس طرح سے رسک کریں گی. اس جو علیمہ نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے, میں بڑا اس پہ, اور دوسری بھی جو میں نے اس کی بڑی بہت, وہ ان کے وہاں کھڑے رہنے سے, اڈیالہ جیل کے باہر آپ کی پی ٹی آئی کھڑی, بہتری کی طرف جانے سے میں تو بہت ابھی نا امید ہوں. پشاور میں ان کو ملی ہے, وہاں پہ وہ اپنا پاور شو کر رہے ہیں, تو کیا ثابت کرے ہیں جیسے کیا ایسا کر رہا ہے, یہ تو اچھا کر رہا ہے کہ جو پشاور میں ایکٹیویٹی کرے اور اپنے آپ کو ایک دفعہ پولیٹیکلی اسٹرانگ دکھائے پشاور میں اور خیبر میں, بڑے جیسے ادھر جہاں پولیٹیکلی یا ایٹ لیسٹ ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ ہے گورنمنٹ, اور یہ گورنمنٹ کے ہماری اور جو اس کے سرپرست ہیں, وہاں نہ جھگڑ دیں. جب تک یہ میرا تو خیر وہ ساتھ رہا ہے, ایسوسیٹ رہا ہے بیرسٹر گور, وہ کس شائستگی سے آتے ہیں, وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ وہ جب پولائٹ جو شائستگی ہے جو آپ کی بات کر رہے, بڑا دھیما مزاج ہے ان کا, ہم نے کبھی ان کو اس لینگویج میں نہیں دیکھا. آپ سے مشورے کرتے ہیں پولیٹیکلی طور پہ, یا آپ کوئی مشاور استاد ہے؟ میرا گھر میں اس کا دفتر ہے, تو مشاورت ہوتی ہے, مطلب ہو جاتی ہے, ملاقات ہوتی ہے. تو اب یہ بڑا اچھا ان کے پاس ایک لیڈر ہے. اچھا, اسی طرح ان کے جو دیگر لیڈرز ہیں ان میں ایک بڑی انرجی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق, اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. پاکستان کے سینئر سیاستدان, ماہر قانون دان اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سر, سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دیا, اور آج آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو, آپ کی سالگرہ بھی ہے. سر بس شکریہ. سر, یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ 80 سال کی ایج ہو گئی ہے, اس ایج میں کیسا پاکستان آپ دیکھنا چاہتے تھے, کیسا بھی دیکھ رہے ہیں, کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, کیسی لائف اب آج کل جا رہی ہے, اور آج کل کے سیاستدانوں کو دیکھ کے, حالات دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سر علی, تم نے جو دکھتی رگ ہے نا اس پہ ہاتھ اور انگلیاں رکھ کے دبا دیا اس کو, اور یہ تو سب سے بڑی چوٹ ہے. اس چوٹ میں سمجھتا ہوں جو ہمیں احساس ہونا چاہیے, اور احساس نہیں ہے, کہ میری جو جنریشن ہے, تمہارے سے پہلے ہماری جو جنریشن ہے, اب جنریشن جن زی اس کو کہیں, جن وی کہیں, ہم جانتے ہیں کون ہمارے ساتھ اسکول میں تھے, کالج میں تھے, کون ہمارے ساتھ جوان ہوئے, کون تدریسی اداروں میں کون سے ہم سب جانتے ہیں. وہ ہم جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ہم کو شرم سے ایک دوسرے سے نظر نہیں ملانی چاہیے, کیونکہ ہم نے
پاکستان کو بٹرے کیا ہے. اس پاکستان کو آپ ایک چیز دیکھیں, صرف $140 بلین کا ہم پہ قرضہ ہے, $140 بلین عرب ڈالر. اب یہ جو قرضہ ہے اور ڈومیسٹک جو ہم نے اپنے بینکوں سے لیا ہوا ہے وہ ہے 9.8 کھرب روپے, ٹریلین روپیز. اب بلین سے ہم ٹریلین میں جائیں. اب یہ 140 ارب ڈالر اور تقریباً بلکہ 10 کھرب روپے یہ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ قرضہ زیادہ تر گزشتہ 30 سال میں چلا ہے, جس میں میں آپ کے والدین سارے مطلب کنٹرول میں تھے. اب اور یہ 140 بلین ڈالرز اور 10 کھرب ٹریلین روپے یہ کھاتوں میں انویسٹ یہ آئے ہیں ہمارے پاس. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی ادھر چلے گا ادھر سے. اب ہمارے پاس ہم جب IMF سے $1 ارب کے لیے سر بجود سجود اس کے سامنے ہوتے ہیں, ہمیں یہ بھی ویلیو پتہ ہے کہ کتنی ہے, ہمیں یہ قیمت کتنی ادا کرنی ہے, بوجھ کتنا سر پہ چڑھ گیا. لیکن علی اس 140 ارب ڈالر اور 10 کھرب روپوں کا کہیں لگے ہوئے نشان لگتا ہے, کہیں نشان. اس کے اگر یہ ہم نے چوری نہ کیے ہوتے ہم نے خود, تو یہاں تو اتنی رقم کی تو ایک بلٹ ٹرین چل رہی ہونی تھی پشاور سے, نہریں بہتی پشاور کی سے کراچی تک. یہاں جو ہماری ایئر لائن جو ہوتی وہ اور کہیں نہیں ریجن میں وہ اس سے ایمریٹ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے, کیونکہ ایمریٹس کو ہم نے ہمارے پائلٹس نے جا کے ٹرین کیا اور سیٹ اپ کیا. ساری ہماری پاکستانی انجینئرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور سارے ادھر گلف میں جا کے. اب وہاں کہاں یہ گلف ایئر لائن, ایمریٹس ایئر لائن, اتحاد ایئر لائن اور یہ 4 بحرین ایئر لائن, اور کہاں ہمارے تو یہ اس میں ردی میں کوڑے میں اسکریپ میں نہیں بکتے. اگر سب یہ بہتر کیسے ہوں گے معاملات, آپ یہ بتائیں کہ یہ اب تو اتنا زیادہ جو ملکی صورتحال ہے, لوگ غربت میں اس وقت ہیں, مہنگائی, سیلاب آپ دیکھیں, تو اس بہتری کی طرف کیسے چیزیں جا سکتی تھی, یہ اس پہ روشنی ڈالیں. بہتری کی طرف جانے سے میں تو بہت ابھی نا امید ہوں, کیونکہ ہم نے گڑھا اتنا بڑا کھود لیا اور ہمیں کوئی کہتا ہے کہ گڑھے سے نکلو, ہم اور اس کو کھودنا شروع کر دیں, تو وہ ڈیپر جا رہا ہے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ایک بچپن کے دوست, آپ کے ہمسائے بھی عمران خان صاحب آج کل جیل میں ہیں, 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کروں تو آج ان کا ایک پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. PTI کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کب باہر آئیں گے, کیسے باہر آئیں گے, اور جو موجودہ صورتحال ہے یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ دیکھو علی, پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یہ میں بتا دوں, پاکستان میں جہاز پھٹ جاتا چلتا چلتا. پاکستان میں ایک دن ایک بیٹھا ہوتا ہے, دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے. پاکستان میں تو جیل یا پرائم منسٹر ہاؤس, یہ 2 چیزیں. پاکستان میں یہ نہیں کچھ کہا جا سکتا کہ جی کتنے دن ہو گئے. جو چیزیں کہی جا سکتی ہیں وہ ایک کہ عمران خان پہ جو میں نے دیکھے سب کیسز جھوٹے ہیں, یہ میں کہہ سکتا ہوں. اب ان کو ان میں وہ کیسز وہ جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا عدالتوں سے, تو یہ عدالتیں تو بے شرم ہو گئی ہیں.
یہ عدالتیں انہوں نے تو اپنا کچھ بھی نہیں چھوڑا, ہماری دنیا میں انہوں نے وقار نیچا کر دیا. اور جس طرح یہ استعمال ہو رہے ہیں بہت تکلیف ہوتی. یہ جوڈیشری, میں تو لڑا ہوں اس جوڈیشری کے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو جدوجہد کی ہے اس کو بحال کرانے میں, تو آج کل جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھ کے سب سے زیادہ تکلیف بھی آپ کو ہوتی ہوگی. ہم نے بے لوث ان کی بے لوث ایک جج سے ہم نے توقع نہیں کی سوائے چیف جسٹس ایک علامتی, اور وہ خود پارٹی تھا کیس میں. ہم نے ایک جج سے یہ نہیں توقع کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ڈنڈے کھائیں. ہم نے کہا آپ اپنے گھروں میں بیٹھے, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے, ہم مارے کھائیں گے آپ کے. ان لوگوں نے عجب کیا یہ ہمارے ساتھ جو ججز نے کیا. ہم ایک شرط لگا کے بیٹھے کہ یہ کسی شرط پہ بحال نہیں ہوں گے, کہ پرویز مشرف کہتا تھا یہ حلف ایک نیا لے لیں تو میں بات, ہم نے کہا نہیں, یہ کسی شرط لگا کے منظوری پہ بحال نہیں ہوگی. اگر شرط کی منظوری پہ ہوگا, اگر شرط انہوں نے مان لی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو 3 نومبر کو ان کو گرفتار کرنے کا جو عمل تھا وہ قانونی. اور صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ بھی مایوس ہیں عدلیہ سے, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی امید کوئی نظر نہیں آتی. ان کے اپنے وکیل کہہ چکے ہیں 350 کے قریب کیسز ہیں اور بس ہوئی ہے وکلا کی. ہم ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے, دوسرے میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو صاحب حل کیا ہے؟ پی ٹی آئی اس وقت جس لائن پہ جا رہی ہے, یا جو موجودہ ان کی قیادت ہے اتنی کیپیبل ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو خان کو باہر نکال سکے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ قیادت میں بھی وہ دمخم نہیں ہے, اور جو اندر خان صاحب کی ہدایات آ رہی ہیں وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ ان کو جیل سے باہر نکالا جائے؟ اس پہ کیا آپ کا سٹانس ہے؟ نہیں, خان بھی اس میں مستحکم نہیں رہتا ہے ایک بات پہ, اور کبھی کہتا ہے میں بات کروں گا, کبھی کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا, کبھی اس سے کروں گا, کبھی نہیں کروں گا. یہ اس کو نقصان ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس سے بات کرنی چاہیے اس ٹائم؟ دیکھیں بات چیت جو ہے وہ ایک وہ بعد میں, اگر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے دکھا دیں گے بات چیت کرنے آ جائیں گے, خود آ جائیں گے. کیسے اسٹرانگ کریں اس وقت؟ تو اگر عوامی پبلک کی بات کی جائے تو وہ ان کو پنجاب میں یا کہیں پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی. جب ملتی ہے تو وہ پولیس وغیرہ کریک ڈاؤنز, اب پشاور میں ان کو ملی ہے, وہاں پہ وہ اپنا پاور شو کر رہے ہیں. تو کیا ثابت کریں ایسا؟ کیا کہیں ایسا کر رہا ہے, یہ تو اچھا کر رہے ہیں کہ جو پشاور میں ایکٹیویٹی کرے اور اپنے آپ کو ایک دفعہ پولیٹیکلی اسٹرانگ دکھائے پشاور میں اور خیبر میں, بڑے جیسے ادھر جہاں پولیٹیکلی یا ایٹ لیسٹ ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ ہے گورنمنٹ, اور یہ گورنمنٹ کے ہماری اور جو اس کے سرپرست ہیں, وہاں نہ جھگڑ لے, وہاں نہیں لڑنا چاہیے. اپنے ورکر کو تھکانا نہیں ہے. یہ بات آپ بڑی کرتے ہیں. ورکر کو لے کے جانا, اس کو 10 دن بعد سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ لے, اس کے کے پی اور پنجاب, اور کے پی میں کریں, کے پی میں آپ کو سہولت ہے, آپ کریں بڑے جلد سے. اور اس سے ایک خوف جو ہے ورکر میں کہ ہمیں اٹھا لیں گے, لے جائیں گے, ماریں گے, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ موومنٹ جو ہے وہ تیزی چلے. کئی جگہ آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑتا, مطلب کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے لیکن وقفے کے ساتھ. دیکھو کئی جگہ چیئرمین ماؤ سیٹوں جس نے سارے چین کو آزاد کرایا تھا, جس نے برطانیہ کو, فرانسیسیوں کو اور امریکنوں کو شکست دی تھی. اور ٹھیک ہے وہ اس وقت چیئرمین نہیں تھا جب ڈی این بین پھو کی لڑائی ہوئی اور فرانسیسیوں کو شکست ہوئی, لیکن وہ ایک فلسافیکلی چین کو وہ زبان دیتا تھا
فلسفہ دیتا تھا. اب اس کا فلسفہ دیکھیں, یہ ہم جو ہماری قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پسپا نہیں ہونا. اگر ہم نے ریٹریٹ, ہمیں پسپائی ہو گئی اور یہ 100 میل ہم پیچھے آ گئے, 200 میل, تو ہم تو ہار گئے, ہماری تو ناک نہیں رہے گی. چیئرمین ماؤ کہتا ہے, اب وہ گریلا وارفیئر کر رہا ہے, کہتا ہے when the enemy advances, enemy ہمارے طرف آ رہا, ہم پیچھے ہٹ جاتے. ہم اس میں کوئی شرم ہے آخر نہیں بات, ہم لڑ رہے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے, نقصان ہونے سے ہم دے دیتے ہیں ان کو آ جا کر. when the enemy rests we harass, ہم اس کو ہیرس کرتے, اس کو ادھر ادھر سے گولیاں چلاتے ہیں اس پہ. when the enemy advances we retreat, when the enemy rests we harass, when the enemy withdraws, اب وہ واپس جا رہا ہے, اس نے وہیں تو اتنی اپنی زمین سے باہر آ کے 10 سال تو نہیں گزارنے, اس نے ایک دن withdraw کر, ہم 3-6 مہینے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو جگہ جگہ مار رہے ہیں, کہیں 10 سوار نکلے ہوئے ہیں, کہیں 20 پکڑے گا ہم. when the enemy withdraws we follow, and when the enemy tires, جب دشمن تھک جاتا ہے we attack. اب یہ اسٹریٹجی ہے, اس میں کوئی نہیں. لیکن صاحب سوال پھر یہی ہے کہ جو دیکھیں, ایک تو بانی پی ڈی ہے نا, ان سے ملاقاتوں کا بھی مسئلہ ہے, کہیں کرنے دی جاتی ہے نہیں کرنے دی جاتی. یہ جو قیادت ہے اس وقت, موجودہ قیادت ہے, وہ پاورفل ہے اتنی کہ وہ لے کے چلے, ان کی جو ہدایات آتی ہیں وہ تو ان کے ٹویٹ کا ری ٹویٹ نہیں کبھی کبھار کرتے, اور وہ اس پہ اکثر مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آپس میں بھی ان کی لڑائیاں چلتی ہیں قیادت کی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, قیادت اچھی ہے ان کی, پی ٹی آئی. اچھا, یہ آپ نہ دیکھیں کہ اس کو قیادت کی جو صلاحیتوں ہیں ان کو ریاست نے کر لیا ہے, موقوف کر دیا. یہ اس کے لیے ریاست کو بہت زور لگانا پڑ رہا, پر ان کی قیادت میں سمجھتا ہوں جب تک احمد فراز کا بیٹا, وہ ایک اس کی ٹریڈیشن ہے مزاحمت کی, شبلی کی, وہ ہے, جب تک یہ میرا تو خیر وہ ساتھ رہا ہے, ایسوسیٹ رہا ہے, بیرسٹر گور, دیکھو کس شائستگی سے آ کے بات, وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ وہ جب پولائٹ جو شائستگی ہے جو آپ کی بات کر رہے, بڑا دھیما مزاج ہے ان کا, ہم نے کبھی ان کو اس لینگویج میں نہیں دیکھا. اس کو آپ سے مشورے کرتے ہیں پولیٹیکلی طور پہ, یا آپ کوئی مشاور استاد ہیں؟ میرا جو گھر میں اس کا دفتر ہے, تو مشاورت ہوتی ہے, مطلب ہو جاتی ہے, ملاقات ہوتی ہے. تو اب یہ بڑا اچھا ان کے پاس ایک لیڈر ہے. اچھا, اسی طرح ان کے جو دیگر لیڈرز ہیں ان میں ایک بڑی انرجی ہے, وہ ینگ ہیں, وہ سب کے سب, یہ عمر ایوب, یہ چوتھا ان کا سلمان اکرم راجہ, یہ لوگ یہ ینگ ہیں, ان میں ان کو ایک دفعہ بالکل ایک طرح کھڑے ہو جانا اور نکل آنے کے لیے ایک آدھ چھوٹا لاٹھیوں کا تصادم ضروری ہے. اچھا, ہاں, وہ بڑا, اب وہ تصادم ان کے ساتھ ہو جائے گا, کیونکہ ریاست جو ہے وہ بڑی بے چین ہے ریاست. لیکن یہ آگے سے دیکھیں, یہ سب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پولیس کی طرف سے, یہ اکثر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ گوہر صاحب ہو گئے, ایک بار اریسٹ بھی ہوئے تھے, پھر چھوڑ گئے. سلمان اکرم راجہ کو بھی لاہور میں 1-2 بار انہوں نے الیکشن سے پہلے اریسٹ بھی کرنے کی کوشش کی تھی, بلکہ 1-2 بار ہوئے بھی ہیں اریسٹ, پھر تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا تھا. تو یہ ہو چکا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک بار وہ آپس آمنے سامنے آنا پڑے گا, اس کے بعد ان کو ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ یہ اوائڈ بھی کرے کوئی اس کی, یہ اوائڈ کرے ہو جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, پر یہ اوائڈ کرنے والے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اس طرح ہی گورنمنٹ بھی کرتی ہے,
اور یہ ہمارے ساتھ بھی کرتی تھی، اور مجھے چھوڑ دیا، 4 آدمیوں کو گرفتار رکھا. اب وہاں پھیلائی ایک دم بات، پترا یہ چلتا ہے کہ تو ادھر گیا گورنر ہاؤس سے نکل کے سارا. ہاں تو یہ تو ان کی ٹیکٹکس ہے، یہ پرانا حکمت عملیہ کا. جو خان صاحب کی بہنیں ہیں، آپ نیبرز بھی رہ چکے ہیں، وہ جس طرح بھی کام کر رہی ہیں، اپنے بھائی کا میسیج آ کر باہر دیتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، کئی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کو جانشین کے طور پہ یا ویسے اب آ جانا چاہیے، کیونکہ جو کارکن ہیں وہ زیادہ بات مانتے ہیں ان کی بجائے قیادت سے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکلی یہ درست ہوگا ابھی یا وقت اس صورتحال کے لیے؟ دیکھو، جہاں تک بیویوں کا کردار ہے انتہائی مؤثر ہے، انتہائی دلیرانہ ہے. اور ان بیویوں کو میں تو مطلب ہے اس گھرانے کو اتنے 60 سال سے جانتا ہوں، میں ان سے توقع نہیں کر سکتا. اچھا. ہاں کہ یہ وہاں کی زمان پارک کی برقی خاندان کی خواتین اس طرح سے رسک کریں گی. اس جو علیمہ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے، میں بڑا اس پہ، اور دوسری بھی جو بہنیں ہیں اس کی بڑی بہت، وہ ان کے وہاں کھڑے رہنے سے اڈیالہ جیل کے باہر آپ کی پی ٹی آئی کھڑی ہے. اچھا اعجاز صاحب، ایک سوال ان لائٹر موڈ، سالگرہ پہ آپ کی یا ویسے ایونٹس پہ آپ کے ہمسائے تھے، بچپن میں آنا جانا تھا خان صاحب کے ساتھ، تو آپ کا میں نے سنا کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں، تو کوئی واقعہ تو سنائیں، کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور کیسا آپ نے بچپن میں ان کو پایا، اور آپ کی سالگرہ پہ یا اس طرح آنا جانا تھا معاملات، کیا کہیں گے؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی آپس میں چیزیں کوئی اچھی پکائی ہیں گھر میں لے کے گئے، کیک کا ہو رہا ہے کٹنگ وغیرہ، تو چلیں سارے گیٹ ٹوگیدر ہے، اس طرح ہوتا تھا؟ نہیں، اتنے زیادہ نہیں. یہ جو چھوٹی عید ہے اس پہ زمان پارک کا سارا ایک گیٹ ٹوگیدر، وہ گیٹ ٹوگیدر نہیں، ایک مینا بازار تھا، مینا بازار، اور ہر کوئی پیچھے ادھر، ہاں زمان پارک میں مڈل گراؤنڈ ہے، اس میں ہر طرح ہر گھر سے کوئی نہ کوئی پکا کے اور آئے ہوتے تھے، اور خواتین مرد بچے. وہ ایک ہمارا ذرا ایکسکلوسیو سا ایونٹ رہا. باقی عمران خان میں یہ ایک خوبی تھی کہ ہماری ایک ایچسن کالج اولڈ بوائز میچ، اور اس میں اولڈ بوائز ہم جب ہو گئے، عمران ابھی اسکول میں ہے، اور بڑا پیس مین تھا، بڑا تیز گیند کرا، پر ادھر میں آ گیا ہوں کھیلنے. اچھا. اس نے آہستہ کر دیا. اچھا، آپ کو بول آہستہ کروا؟ ہاں، وہ باقاعدہ، یہ نہیں وہ بچوں والا بال نہیں، باقاعدہ بال، باقاعدہ بال، لیکن ذرا سلو پچ میں. ہاں، وہ آپ کو کھیلنے میں تو یہ اس میں نے اس قسم کی عوام میں پذیرائی کی اگر بات کی جائے ابھی بھی، تو اعجاز صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں کوئی ٹرولی، یا کیونکہ جب کنیکشن نہیں رہتا کسی بھی لیڈر کا عوام کے ساتھ، تو وہ پھر لازمی بات ہے اسپیس جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو دے گا، تو پھر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کا عوامی جو رابطہ ہے یا کنیکشن ہے وہ کیسا ہے لوگوں کے اندر؟ آپ بھی بیٹھتے ہیں گفتگو معاشرے میں، کیا لگتا ہے آپ کو عوام کے اندر کیا اس وقت چل رہا ہے؟ عوام میں بہت مقبول ہے عمران خان، اور اس کی بہت پریشانی ہے، گورنمنٹ کو بہت پریشانی ہے، کیونکہ وہ اس لیول پہ آ گیا ہے، اس لیول پہ آ گیا، اس کی میجورٹی ووٹ ہے یا نہیں ہے، پر وہ اس لیول پہ آ گیا جس سے اس کو ایک اینٹی، ایک حیثیت ماننا ان کے لیے ناممکن ہے. انگریزی میں کہتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے 10 بندے بحث کر رہے ہیں آپس میں کسی ایشو پہ، اور لڑائی جھگڑا ہو رہا، اور آپ دیکھتے ہی نہیں کہ ایک ہاتھی کمرے میں کھڑا. یو اگنور دی ایلیفنٹ ان دا روم. اس نے جتنا بھی قد اپنا بنایا ہے، اور وہ زیادہ تر قد بنوا دیا ہے
شریف خاندان نے اس کا قد بنایا ہی انہوں نے. اس کو جتنا یہ اذیت دیتے رہے جیل میں اور جس قدر اس کے ساتھ اس کو تنگی کرتے رہے کہ 5 دن بجلی نہیں ہے اور بکس نہیں, میں نے بھیجی کئی بکس, اور کوئی ان کا آج کی سیاست یا اس کے سیاسی ٹاپک پہ نہیں تھی. وہ بکس تھیں ہسٹری کی. اچھا. اب وہ ہسٹری 1947 سے 500 سال پہلے کی پاکستان کی ہسٹری کا ہی کوئی نہیں جانے دیتے. تو جتنی انہوں نے ضد کی ہے نا اتنا اس کا قد بڑھ گیا. اب اس کا قد بڑھ گیا ہے, وہ اس کا قد ان کے مقابلے میں وہ 70 فٹ ہو گیا. اور وہ 70 فٹ کو جب دیکھتے ہیں عمران خان کو 70 فٹ تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں وہ بڑے اور گھبراتے ہیں. اچھا کہ تو آئے گا تو ہمیں مارے گا. اچھا اعجاز صاحب, آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ایک سند جو تھی وہ جعلی نکل آئی, ان کو پھر بینچز میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. ماضی میں اگر بات کی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں 3-4 سے جو فیصلہ آیا تھا 1979 میں, جب بھی ایک جسٹس صاحب تھے جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب, ان کی بھی میٹرک کی جو سند تھی وہ جعلی ہو گئی تھی اور پھر ایشو بنا تھا. وہاں سے پھر وہ پاکستان چھوڑ کے افغانستان چلے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سندیں جعلی نکل آتی ہیں یہ واقعی کوئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اب کہا جاتا ہے کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں یہ عمران خان کے جو کیسز تھے ان میں بھی تھے اور ان کو بے قصور وغیرہ ٹھہراتے رہے تھے. جو اسلام آباد میں فارم 45-46 کے کیسز تھے یہ وہ بھی سن رہے تھے, اور جو چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا گیا تھا ججز کی جانب سے 6 ججز تھے ان میں بھی یہ تھے. اور جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب کی بات کی جائے تو وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو بے قصور انہوں نے قرار دیا تھا, اور حکومت کو بھی ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی سزا ہے اس کو آپ سزائے موت کی جگہ آپ عمر قید میں بدل دیں, اس طرح کا کوئی مشورہ تھا. تو آپ دونوں بخوبی آپ علم ہے آپ کو, اس پہ ذرا سر بتائیں یہ کیا معاملہ ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اب جا کے پتہ چل رہا ہے جب ایک جسٹس جو ہے اتنا ایک سرو کر چکے اور جعلی ڈگری ہے اس کی. دیکھو اسی پہ رہو 1 منٹ کے لیے. ایک جج ہے, ایک شخص ہے, وہ 40 سال سے اس کو ڈگری کو کوئی اس پہ متنازع ہی نہیں بنا. میں یہی سوال بڑا ہے میں کہ ماضی میں کیوں نہیں دیکھا گیا. اب وہ 40 سال بعد کب اس کو یہ نوٹس لیا جاتا ہے اس کے بارے میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو ڈگری جعلی ہے, جب وہ حکومت کے خلاف فارم 45 پہ فیصلہ کرتا ہے. فارم 45 اس طرح ہے جس طرح حکومت کے حکمرانوں کے گلے میں پھدا ڈالا ہو. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہر وہ ایم این اے یا ایم پی اے جو پاکستان جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے اس کے صحن میں سامنے کے صحن میں ایک لاش دفن. اچھا. ایک لاش دفن. مجھے اینکرز پوچھتے رہے جو کون سی, میں نے کہا فارم 45. اچھا. جس دن یہ فارم 45 نکل آئی ان کو مطلب ہے وہ شاید سزائے موت نہ ہوتی ہو پر جو میکسیمم سزا اس جرم کیا نا ووٹ کو اور رزلٹ کو غیر آئینی طور پہ خلاف آئین اور لا قانون کے طور پہ اس میں تبدیلی زیادہ. اب وہ کہتے ہیں وہ کس وجہ سے, میں نے کہا دیکھو فارم 45 وہ فارم ہے جس میں آپ وہ فارم ہی ایسی بنی جس میں آپ ہر کینڈیڈیٹ کا اور ہر پولنگ اسٹیشن سے جو اس کو ووٹ ملے ہیں وہ لکھا. دیکھیں یہ فارم ہے, اس میں اس سمت جا رہے ہیں کینڈیڈیٹس 18 کینڈیڈیٹس ہیں 18 کالم.
اب اس طرح جا رہے ہیں نہیں یہ آپ کے پولنگ اسٹیشن پہ اس پولنگ اسٹیشن پہ کون جیتا ہے اور کتنے اس کو ووٹ ملے، تمام کینڈیڈیٹس کے تمام ووٹ جو ہر پولنگ اسٹیشن میں ملے ہیں وہ اس کینڈیڈیٹس کے نام اور اس طرح پولنگ اسٹیشن، اب اس کو آپ سامنے رکھتے ہیں. تو آپ کو پوچھیں، میں پوچھتا ہوں، ہم دونوں الیکشن آفیسرز ہیں کہ یہ مجھے بتائیں سر، آپ سینئر ہیں، آپ یہ 132 پولنگ اسٹیشن میں آزاد خان جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو کتنے ووٹ ملے؟ آپ کہتے ہیں تو یہ آزاد خان کا نام ہے، یہ 132 پولنگ اسٹیشن ہر ایک. اب اس کو نکال دیں آپ تو فارم 47 ہی رہ جاتی ہیں جو کہ آخری ٹوٹل ووٹ ہے. اب آپ اس ووٹ کو اگر آپ اس کو ضائع کرنا ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فارم 45 کو ڈسٹروائے کر دیں اور کہیں جی یہ رزلٹ ہے جو آپ نے اپنا بنایا، ان خانوں میں بھی آپ نے چینج کیا ہو. مطلب کہ ٹوٹل دیکھ لیں جو کیلکولیشنز ہیں وہ ہوئے. اور یہ میاں نواز شریف کی جو فارم 45 ہے وہ الیکشن پٹیشن نے خود اپنی ویب سائٹ پہ لگا دی اور اس میں یاسمین راشد کے پہلے جو رزلٹ جنوین رزلٹ تھا اس میں کوئی 1,15,000 بنے اور میاں نواز شریف کے 13,000. اب وہ 13,000 یاسمین راشد کو 1,15,000 نواز شریف کو دے دی اور وہ اوور رائٹنگ ہوئی بھی ہے. وہ کئی وی لاگرز نے وہ دکھایا. اب اگر اس کا وہ فارم 45 باہر آ جائے تو وہ تو گئے تو کیا. لیکن اعزاز صاحب یہ جو جسٹس صاحب کی ہم بات کریں طارق محمود جہانگیری صاحب کی یا ماضی میں جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب کی، یہ جو ان کی ڈگریاں جعلی، اس پہ کمنٹ کریں کہ آپ ذرا پہلے ماضی کے جو جسٹس غلام صفدر شاہ صاحب تھے ان کے حوالے سے بتائیں کیا واقعہ تھا، ان کی جو جعلی ڈگری کا معاملہ تھا وہ کیوں ہوا تھا، کیا واقعی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب انہوں نے بے قصور قرار دیا تو یہی ایشو بنا تھا؟ لیکن ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو زندگی تھی اور جو اس کے اسٹیک تھے ضیاء الحق میں، وہ جتنا ضیاء الحق کے لیے آپ زندہ رہنا ضروری تھا اتنا اس کے لیے ضروری تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کو شہادت دے. اب یہ بالکل اس میں پھنسا ہوا تھا ضیاء الحق اور لوگ کہتے تھے ایک قبر ہے 2 لاشیں ہیں اس میں اندر جانا. اب یہ جو غلام صفدر شاہ، جسٹس غلام صفدر شاہ، یہ ان 3 ججز میں تھا جنہوں نے بری کیا تھا. 7 جج کل تھے، 4 جج انوار اللہ چیف جسٹس، ٹھیک ہے، کرم الہی چوہان، نسیم حسن شاہ اور جسٹس ملک محمد اکرم. ملک محمد اکرم والد تھے یہ جو ہمارے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اور ملک محمد قیوم جن کی بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے. اب 3 جج جو اختلافی جنہوں نے ججمنٹ دی ان میں اپنے چیف جسٹس حلیم محمد علیم اور دوراب پٹیل اور غلام صفدر شاہ، انہوں نے بڑی ریزسٹنس. اچھا، انہوں نے جو حکومت کو لیٹر لکھا تھا کہ جو اپیل میں نکات سامنے آئے ہیں اس سے جو سزائے موت ہے وہ عمر قید میں بدلتی ہے، وہ لیٹر نہیں تھا، وہ ججمنٹ پہ ان کا جو اختلافی نوٹ تھا، ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کچھ زیادہ سے زیادہ کوئی سزا ہو سکتی تو عمر قید ہو سکتی، آپ کو اس کو سزائے موت نہیں دے. اچھا، ویسے اس طرح کے نوٹس پہ یہ سزائے موت نوٹ نہیں تھا، وہ ججمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ججمنٹ تھی اور اس سے بدل جاتے ہیں ویسے فیصلے. ججمنٹ کا حصہ یہ تھا اچھا کہ ججمنٹ یونانیمس تھی
ججمنٹ یونانیمسلی جو ریویو میں ہے نظر ثانی میں، پہلے بھٹو صاحب کو سزا ہو گئی اور سپریم کورٹ نے ان کی اپیل ریجیکٹ کر دی 6 فروری 1979۔ اس میں اب 3 اور 4 ہو گئے، وہ اس کی طرح وقت کم ہوگی جائے۔ اب جب بھٹو صاحب نے نظر ثانی کی درخواست دی تو اس نظر ثانی کی درخواست میں وہ آپس میں جب ججز اور گورنمنٹ نے ایک آفر دے دیا، گورنمنٹ نے آفر دے دیا کہ اگر آپ ججز ساتھوں کے ساتھ مل کے یونانیمسلی یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ سزا جو موت کی ہے یہ ایکسیسو ہے اور اس کی جگہ ہونی چاہیے تھی عمر قید، ان سے طے ہوا۔ اور یہ ہمیں اچھی طرح پتہ لگ سکتا ہے کیونکہ جسٹس غلام صفدر شاہ کے داماد اور غزالہ من اللہ کے شوہر جو وہ عطر من اللہ، تو عطر من اللہ کو بیسکلی ٹریننگ غلام صفدر شاہ کی ہے۔ سنا یہ میسج بھی لے کے گئے تھے جیسے عطر من اللہ صاحب صفدر شاہ صاحب کے پاس، کیا لے کے میسج بھی لے کے گئے تھے جسٹس عطر من اللہ صاحب غلام صفدر شاہ صاحب کے پاس ماضی میں؟ پتہ نہیں، بیچ میں کنسلٹیشنز کوئی ہوئی ہوں۔ اینڈ اطہر چونکہ اپنی فیملی میں ایک زیرک آدمی تھا اور انہوں نے، پر یہ میں نہیں ماننے کو تیار کہ غلام صفدر شاہ نے کہا ہو یا اطہر نے کہا ہو کہ جی ہمیں کم سزا کر دو۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے سجیشن تھی کہ آپ یہ کر دیں تو ہم اس کی سزا، ہم اس کا کمیوٹ کر دیں گے اور اس کو کر کے اور ہم اس کو مطلب آپ کے لیے وہ ایک طرح جان بخشی جائے گی اس کی۔ اب جس طرح کی غزالہ یا اس کی بہنیں ہیں، ان سے میں تو توقع نہیں کرتا کہ وہ ایسے بڑی اپرائٹ اور بڑی جو انہوں نے لائرز موومنٹ میں کیا، جو ان کا کردار تھا یہاں اسلام آباد میں یہاں جب تھے تو ہر جمعرات کو وہ بشرا کے ساتھ لیڈ کر کے، ہاں یہاں آ کے میرے گھر کے باہر ایک اور گھر میں ان کو پھر طاقت دی جاتا ملتی تھی، چائے شائے پی کے بیٹھ کے، اور پھر حملہ کرتے تھے۔ حملہ تو کیا، وہ چیف جسٹس کے گھر تک پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ چیف جسٹس وہاں ڈیٹین تھا، نظر بند تھا اور بچے بھی اس کے۔ تو یہ ایک یہ بڑی اس فیملی کی بڑی اس میں عزت بنی ہے کہ ان پر اتنا پریشر تھا۔ اور ابھی بھی مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تسلسل جو ہے وہ برقرار ہے، ماضی میں بھی جعلی ڈگری کرتے رہے اور اب بھی ہم نے دیکھا یہ ایک ان کو یہ ہماری جو ہے نا بیوروکریسی وہ ایسے مقدمے بناتی ہے۔ اب کسی نے کسی افسر کو تو کہا ہوگا، آصف زرداری جب جیل میں تھا اس نے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی جیل کاٹی، اس کے بارے میں یہ بھی کہ زبان کاٹ دو سب، پر یہ تو کہا ہوگا کسی نے کہ آپ اس میں مقدمات بناؤ۔ اب جو قسم کا ایک مقدمہ بنا دیا، انڑ کیس وہ کہلاتا تھا، اس میں ایک غلام حسین انڑ ایم پی اے تھا، اس پہ وہ بھی ملزم تھا اور آصف زرداری بھی ملزم تھا۔ غلام حسن انڑ کے خلاف یہ مقدمہ تھا کہ اس نے ایک مرتضی بخاری ایک پاکستانی نیاد کا انگریز تاجر، یہ واز اے برٹش نیشنل، وہ پاکستانی نیاد، اس کو اغوا کر کے 10 دن اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کے اور آصف زرداری سے کے لیے اس نے کوئی
2 کروڑ روپے یا 1 کروڑ روپیہ یہ الزامات یہ الزام. اب 10 دن اس کو کسٹڈی میں رکھا دکھایا, میں نے جرح کی اس کی, وہ بری ہو گیا. وہ سب تاج محل ہوٹل میں 10 دن کسی کو وا کر کے بندوق اور کھانا نیچے کھا رہے ہیں, چٹے ہال میں, بندہ وہی شور ڈال دیتا تھا مجھے بچاؤ. تو وہ اس قسم کے بیہودہ کیسز یہ بناتے تھے. بی بی کے خلاف میں نے تو یہ کیسز کیے نا اور بری کرایا ان کو. بی بی کے خلاف ایک کیس صاف ہونے سے وہ تھا کہ بی بی پر الزام تھا کہ جہاں سرینا ہوٹل آج کھڑا ہے اسلام آباد میں, وہاں ایک 7 اسٹار ہوٹل جو سرینا بھی 6 یا 5 ہوگا, پر وہاں ایک بی بی نے 7 اسٹار ہوٹل بنانے کی منظوری دے دی ہے, سینکشن دے دیا. اور اس کا مقصد یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو راول لیک ہے اس کے چونکہ یہ اپ اسٹریم تھا, اس لیے راول لیک کا سارا فضا وہ اس میں وہ ہوٹل کا سارا اس میں جائے. ارے بھائی پوچھو 2 سوال آج تو. ایک تو سوال پوچھو کیا اسی پلاٹ پہ, وہ پلاٹ فار ہوٹل تھا, آپ نے آج بھی نہیں یہ سرینا رکھا ہوا, اس کا کیوں نہیں بات کرتے, کچرا سارا اس میں جائے گا راول لیک میں. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جو بنایا کہ وہ کچرا ادھر جائے گا اور گند آلودگی اس کے پانی کو آلودہ کرے گی. میں نے اس کیس میں کوئی 40 جگہ پہ جا کے جو انہوں نے بتائی ہوئی تھی کہ اس کا بھی کچرا, اس کا میں نے ان کو دکھایا تصویریں لے کے 40 جگہ سے کہ یہ چیز, یہ مقام بھی لیک کے اوپر ہے, یہ مقام بھی کورنگ دریا پہ. میں نے دکھایا کہ جہاں گاڑیاں دھوئی جا رہی ہیں, جہاں بھینسیں اپنا فضلہ نکال رہی ہیں, وہ سب دریا کے اندر ہے اور دریا اپ اسٹریم ہے لیک کے. اب اس میں یہ میں نے ثابت کیا فوٹوگرافرز کو لے جا کے نقشوں سے. میں نے کہا جی یہ سب جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہوٹل ہے, اور ہوٹل یہ 1 اسٹار 2 اسٹار ہے, اور یہاں مدرسے ہیں, یہاں ان سب کا جو سیور ہے اس میں جا رہا ہے. اب اس کو ان کو کسی کو نہیں آپ کیا, یہ جو بی بی والا ہوٹل تھا اس پہ مسئلہ, اس کا یہ میں نے ثابت کیا کہ ڈاؤن اسٹریم ہے, بالکل اس سے پانی نیچے. اعتزاز صاحب لاسٹ پہ ہم صرف ایک یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو انٹرنیشنل عالمی سطح پر معاملات ہو رہے ہیں, پاکستان سعودیہ کا دفاعی معاہدے ہوئے, امریکہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب گئے اور ہم نے دیکھا بڑے گرم جوشی سے وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ عالمی سطح کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو امریکہ کی طرف سے سوچیں کہ امریکہ اس قدر مہربان کیوں ہو رہا ہے. انگریزی میں ایک محاورہ ہے, انگریزی, اور انگریز کے محاورے بڑے زیرک. اس قوم میں اس نے 1000 سال ایک خاندان نے حکومت کی ہے, یہ ہاؤس آف ونڈزر. یہ پہلے بھی جو ہینوور ہو گیا تھا, جرمنی سے جنگ ہوئی تو انہوں نے ہاؤس آف ونڈزر نام ہے. ایک لائن ہے 1000 سال سے جو یہ, اور ان میں سے 2 یا 3 مارے گئے. ہمارے تو مغل شہزادے ہر درخت پہ ٹنگے ہوتے تھے. اب 1000 سال سے انہوں نے, ایک خاندان نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے, اور 300 سال سے اس خاندان نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے. وہ the sun never set on the British Empire. یہ کہتے تھے سورج ان کے ریاست سے غروب ہی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ کہیں نہ کہیں نکلا ہوتا تھا. یورپ میں نکلا ہوتا تھا, اگر یہاں ڈوب گیا. ابھی کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ پاکستان کے معاہدے, امریکہ کا یہ ملاقاتیں کیا اس سے اخذ کرتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ انگریز کے جو ایڈیم ہیں اور کہاوتیں ہیں ان میں ایک وزن ہوتا ہے. ایک کہاوت ہے ان کی کہ دیر از نو فری لنچ. اچھا, آپ کو کوئی کھانا رات کا یا دوپہر کا کوئی مفت نہیں کھلا دیتا. دیر از نو فری لنچ.
باتیں چل رہی ہیں بھائی. لوگ اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں نا, اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اندازہ یہ لگاتے ہیں لوگ کہ ادھر انٹرسٹ کیا ہے امریکہ کا. ایک انٹرسٹ ہے کہ چین کو نہ بڑھنے دیں, چین کو رستہ نہ دیں. چین کو جو رستہ مل گیا تو چین تو پہلے ہی ہماری مارکیٹس کو, ہماری انڈسٹری کو کھا گیا. ایک ان کو اس بات کا غم ہے کہ چین کو روکنا. اب چین کے ساتھ آپ ایک ڈولی میں بیٹھ گئے. چین نے آپ کے لیے اتنی بڑی فتح کا وہ کے لیے مہیا کر دیے وسائل. اب چین کے ساتھ تو اس وقت لوگ جڑے ہوئے ہیں, وہ چین کو ایک بڑا اپنا محسن مانتے ہیں. اب ادھر گورنمنٹ کو اگر ٹرمپ انٹائز کر لیتا ہے یہ ان کو گورنمنٹ کو, اور ٹرمپ جو چاہتا ہے کہ چین سے کا رستہ بند ہو, ٹرمپ جو چاہتا ہے کہ چین کو ٹیکنالوجی اس کی کہیں نہ پھیلے, ہمیں وہ اس معاملے سے بالکل دستبردار کرنا چاہتا ہے چین کی طرف. اب امریکہ نے زور لگانا اس معاملے ہمیں چین سے ہٹانے کی, یہ ان کا مفاد ہے. اچھا اعجاز صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا, یہ سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے کہ شمع جنیجو جو اسرائیل کو بڑا پروموٹ کرتی ہیں, ولاگر ہیں, یہ سلامتی کونسل میں خواجہ آصف کی جب چل رہی تھی اسپیچ چل رہی تھی, وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. پھر خواجہ آصف صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا دفتر خارجہ سے پوچھیں. تو اس طرح کی ولاگرز, اور وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اسپیچ بھی میں ایڈوائزری کمیٹی میں ہوں میں, بعد میں انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا. آپ کیا کہیں گے اس پہ سر؟ یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ممکنات میں سے ہے کہ نہیں. ممکنات میں سے یہ بات لگتی ہے کہ ممکن ہو. خواجہ آصف ایک دفعہ واشنگٹن تھا تو اس کو کسی نے تصویر ایک شائع ہو گئی تھی, اور اس کے ساتھ جب تصویر چھپ گئی تو خواجہ آصف کے ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے. اور بھئی اگر وہ ہے آدمی وہاں ساتھ تو آپ ایڈمٹ کرو, کیا اس میں ہے. پھر خواجہ آصف جو بات کرتا ہے اس کا کوئی کسی انداز سے وہ پاکستان کی حمایت میں نہیں ہوتا. کوئی مطلب ایک بندہ غلطی سے ایک بات کر دیتا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے, تو آپ خواجہ آصف تو ہر بات پہ یہ کہتا ہے ہائیبریڈ نظام ہے. بھائی تم کو کس نے ہائیبریڈ نظام بنانے کی اختیار دے دیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ وغیرہ کے بارے میں بھی اس نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جو فارن پالیسی اور ہمارے فارن آفس کے بیانیے کے مطابق نہیں ہے, اور مجھے اس ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اور میں آپ کو لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کچھ زیادہ ہی وہ بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے فائدے میں نہیں جاتی. خواجہ آصف کو سمجھ نہیں ہے. ٹھیک, میں اس کو نیتاً بدنیت نہیں کہتا ہوں, پر اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. اس کو اس جگہ بیٹھنا ہی چاہیے. ڈیفنس منسٹر بنا بیٹھا, ڈیفنس پالیسیز میں اس کا ایک ہاتھ ہے, ایک دماغ ہے جو جاتا ہوں. اور میں آفرین ہے اس قوم پہ جس کو ایسا ڈیفنس منسٹر ملا. اس نے جو تقریریں کی ہوں, اس کی تقریریں لیں آپ نیشنل اسمبلی کی لائبریری سے, اس قدر بھیانک انداز سے پاکستان فوج کے خلاف. خواجہ آصف کی کوئی بات معتبر نہیں نظر. بہت شکریہ اعتزاز صاحب, آپ نے جی گفتگو سنی ہے اعتزاز احسن صاحب کی, سینئر سیاستدان ہیں, اور جو انہوں نے ماضی کی باتیں کی, موجودہ صورتحال کی گفتگو کی, آج کل کے جو حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ انٹرویو انتہائی اہم ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.